ابو طیار، اس واقعے کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 47ویں جلد میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ابو طیار چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ مولا میں بڑا پریشان ہوں، مشکلات میں گرفتار ہوں، اور اس قدر معیشت کی سختی آ گئی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ کوئی راستہ بتائیے۔ تو امام نے ابو طیار سے فرمایا کہ ابو طیار، کیا تمہارے پاس دکان ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس دکان ہے، مگر کوئی چیز ہی نہیں ہے بیچنے کے لیے، پیسہ ہی نہیں ہے، سرمایہ ہی نہیں ہے، تو انسان کرے گا کیا دکان رکھ کر؟ امام نے کہا ابو طیار میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے کو اپناؤ۔ صبح فجر کے بعد اپنی دکان کو کھولو، اور کھولنے کے بعد اپنی دکان میں جھاڑو دو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ ذرا گرامی دیکھیں، ہمارے پاس کاروبار کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان صبح جب سورج طلوع کرتا ہے اس سے پہلے انسان اپنے کاروبار کا آغاز کرے، شروع کرے۔ بہت ساری روایت ملتی ہے، امام نے اپنے چاہنے والے سے ایک دکان کے پاس سے گزرے، دیکھا اس کی دکان بند تھی۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو اسے پوچھا کہ تمہاری دکان آج بند تھی؟ اس نے کہا مولا کیونکہ صبح صبح کوئی آتا نہیں ہے، کوئی گراہک نہیں ہے۔ امام نے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہ کرو، دکان کھولو، کیونکہ صبح برکتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ یہ مت دیکھو گراہک نہیں آ رہا، کسٹمر نہیں آ رہا، نہیں، برکتیں آتی ہیں۔ امام نے فرمایا یہ وقت ہوتا ہے کہ کاروبار کا آغاز کیا جائے۔ امام نے فرمایا جاؤ اپنی دکان میں بیٹھو، جا کر اسے جھاڑو دو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہت بلا حول منی ولا قوت ولکن بحولک وقوتک یا ربی، وابرع من الحول والقوت الا بک فانت حولی ومنک قوتی، اللہم انی اسألک من فضلک الواسع رزقا کثیرا طیبا وانا خافض فی عافیتک فانہ لا یملکها احد غیرک۔ وہ گیا کوفے، جانے کے بعد اس نے جھاڑو دی۔ دیکھیں جھاڑو میں برکت ہوتی ہے، صبح جھاڑو دینا، گھر میں برکت آتی، دکان میں کاروبار میں برکت آتی۔ اس نے جھاڑو دی، جھاڑو دینے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد امام کی تعلیم دی ہوئی دعا اس نے پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز فجر کی طرح پڑھنے کے بعد دکان خالی ہے، کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں امام پہ ایسا بھروسہ کریں، امام نے کہا کرو تو ایسے کرو۔ اس نے کہا کہ امام نے کہا میں جا کر کھول دیا دکان، بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک تاجر وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے میری دکان میں دیکھا کہ کچھ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس تجارت کا مال ہے، تجارت کا مال ہے، تمہارے پاس دکان خالی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجارت کا مال تم بیچو، اس میں سے میں تمہیں پرسنٹیج کے حساب سے تمہیں پیسہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا مال التجارہ اسے دے دیا، ابو طیارہ نے اس کے مال التجارہ کو اس نے بیچا اپنی دکان میں۔ بیچنے کے بعد جتنا منافع، جتنا پیسہ آیا، اس نے اس کے حساب سے دیا۔ 1 دن 2 دن ایسے گزرنے لگے، اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی تم جو مال التجارہ مجھے دیتے ہو، اس میں سے کچھ حصہ میں خریدنا چاہتا ہوں، تم مجھے ہول سیل ریٹ میں مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تم جتنا سامان آتا اس میں سے مثلا 20% 30% اس نے کہا کہ تمہارا، تم خرید دو اس ہول سیل ریٹ میں۔ اس نے کہا کہ میں نے اس سے سامان خریدا، اس کا بھی سامان بیچا، میرا بھی سامان بیچا، اب مجھے زیادہ فائدہ ہونے لگا، اتنا فائدہ ہونے لگا کہ اس نے کہا کہ میری دکان جو بالکل خالی تھی اب تمام تجارت کے مال سے میری دکان بھر گئی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بات۔ دیکھیں انسان میں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک توفیق الہی اور تائید محمد وآل محمد انسان کی زندگی میں نصیب ہو جائے، اور دوسرے انسان کی عقل۔ انسان عقل سے کماتا، پیسے سے نہیں کماتا۔ آپ دیکھیں آج سب سے بڑی کمپنی دنیا میں اوبر ہے۔ اوبر کمپنی شروع کرنے والا ایک جوان تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے سوچا میں کیا کروں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا، اس کے ذہن میں بات آئی کہ دوسروں کے پاس گاڑیاں ہیں، ٹیکسیاں ہیں، میرے پاس فون ہے، میں ان ٹیکسی کو
جسے گاڑی چاہیے ٹیکسی چاہیے میں ان دونوں کے درمیان رابطہ بن جاتا ہوں. اس نے یہ کاروبار شروع کیا. آج دنیا بھر میں اوبر ہے اور اوبر کو دیکھ کر آپ دیکھیں دوسرے کمپنی شروع ہو گئے. سب سے بڑی کمپنی اوبر کمپنی کا مالک. انسان کو کمانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنی ساری زندگی مال دولت اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. سارا مال، ہر چیز. یہ امام کے آپ جانتے ہیں کہ امام کا دسترخوان بڑا مشہور تھا، دوسرے امام کا دسترخوان، اور دوسرے امام کی کرامتیں اور آپ کی بخششیں. بڑے کریم تھے امام، بڑے کریم، بخشتے تھے. امام نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ ایوری تھنگ دے دیا، مگر پھر اس کے بعد دوبارہ پھر سے کمایا، حاصل کیا. انسان کو کمانے کے لیے سرمایہ نہیں چاہیے، عقل چاہیے، برین چاہیے. اور یہ عقل، فکر اہل بیت کے صدقے میں ملتی ہے، اللہ کی عبادت سے ملتی ہے. اللہ کی عبادت کرو، اہل بیت پر بھروسہ کرو. توفیق الہی و تائید محمد و آل محمد اگر کسی کی زندگی میں مل جائے وہ کامیاب ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. ذہن گرامی.